The last Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam lived an active and meaningful life as a youth. بطور جوان آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال اور بامقصد یا بامانی زندگی گزاری. At the very tender age of 12, ٹینڈر نازک یا کم 12 سال کی انتہائی کم عمر میں he took part in trade activities. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا. and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria. accompanied ساتھ دینا اور اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ دیا شام کے تجارتی سفر میں. when some of the energetic youths of Arabs came together to form a peace committee under the name of Half al-Fuzul. when some of the energetic youths of Arab tribes, جب عرب قبیلوں کے طاقتور جوان اکٹھے ہوئے came together اکٹھے ہوئے to form a peace committee تاکہ امن کا ایک کمیٹی قائم کریں under the name of حلف الفضول. حلف الفضول کے نام کے نیچے the league of virtue نیک لوگوں کے مجلس کے نام سے، جس کا مطلب ہے حلف الفضول کا مطلب ہے the league of virtue. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم did not lag behind. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہے. lag مطلب پیچھے رہنا. and became an active member of the committee اور اس کمیٹی کا ایک فعال ممبر رہی. Similarly اسی طرح when once a strife had arisen among various Arab clans. اسی طرح جب عرب کے مختلف قبیلوں کے درمیان تنازعہ یا جھگڑا کھڑا ہوا. strife تنازعہ، arisen mean پیدا ہونا یا کھڑا ہونا. اسی طرح جب عرب کے مختلف قبیلوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا. اور the setting of the black stone الحجر الاسود کالے پتھر کے رکھنے کے بارے میں. حجر الاسود حجر stone پتھر، الاسود اسود کالا. in its place اپنی جگہ پر. جب عرب کی اسی طرح جب عرب کے لوگوں کے درمیان حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کے سلسلے میں جھگڑا پیدا ہوا. It was the 35 years old حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 35 سالہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم تھے. who helped جس نے مدد کی prevent a serious conflict. prevent mean منع کرنا، رکاوٹ ڈالنا. جس نے اس شدید جھگڑے کو ختم کیا. by resolving the issue very sagaciously اور اس مسئلے کو انتہائی عقل مندی کے ساتھ حل کیا. sagaciously عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. all these examples and many more give inspiration to the Muslim youth. یہ تمام مثالیں اور اسی طرح کئی اور مسلمان نوجوان کو انسپائریشن دیتا ہے to play a vibrant and dynamic part تاکہ وہ اپنا طاقت والا اور متحرک حصہ ڈال سکے. instead of living an obscure and indolent life بجائے اس کے کہ وہ اندھیرے میں اور سستی والا زندگی گزارے. obscure اندھیرا، indolent life سستی والا زندگی یا کاہلی والا زندگی. and to utilize their vigor تاکہ اپنے طاقت کو استعمال کرے. and the betterment and uplifting of the society and the betterment and uplift of the society معاشرے کی ترقی اور معاشرے کو بلند کرنے میں اپنا طاقت کو استعمال کرے. and his personal life آپ کے ذاتی زندگی میں. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was embodiment of modesty. ذاتی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی زندہ مثال تھے. embodiment
انکارنیشن دونوں سینونمز ہے۔ امبوڈیمنٹ کا مطلب ہے زندہ نمونہ، زندہ مثال۔ The Rasul was embodiment of modesty and chastity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور پاک دامنی کی زندہ مثال تھے۔ emphasizing the same upon his followers، اور اپنے دوستوں کو یا اپنے صحابوں کو بھی اسی کے تاکید کرتے تھے۔ He did not let it go even in his very private life۔ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اپنے ذاتی انتہائی ذاتی زندگی میں بھی نہیں چھوڑا۔ He declared حیا to be the integral part of faith۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا کامل حصہ قرار دے دیا۔ انٹیگرل کامل، مکمل۔ Once dwelling upon the significance of modesty، ایک دفعہ حیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے he said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا as narrated by ابو مسعود، جس طرح ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، dwelling upon بیان کرنا۔ If you do not feel ashamed then do whatever you like۔ اگر آپ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں تو پھر جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ کرو، یا اگر آپ میں حیا نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی مرضی وہ کریں۔ A chaste, modest and a civilized Muslim youth as the idol of the teachings of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پاک دامن، حیادار اور تہذیب یافتہ مسلمان جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کا مثال ہے، نمونہ ہے۔ Their beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم disliked vanity and ostentation۔ پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودگی اور خود نمائی کو ناپسند کرتے تھے۔ وینٹی بیہودگی، اسٹنٹیشن خود نمائی، and always adhered to simplicity and austerity، اور ہمیشہ سادگی اور کفایت پر قائم رہے یا ہمیشہ سادگی اور کفایت پر کے ساتھ وفاداری کی۔ Allah Almighty had put before him keys to the treasure of this world۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی دنیا کی چابیاں رکھی، یا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی دنیا کے خزانوں کی چابیاں رکھی، بٹ ہی ریجیکٹڈ اٹ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منسوخ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انکار کیا۔ پریفرنگ این ایکسٹریملی سمپل لائف، اور انتہائی سادہ زندگی کو ترجیح دی۔ often for months، اکثر مہینوں no fire could be lighted in his house، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتا تھا، اکثر مہینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتا تھا۔ because of scantiness of means، اشیاؤں کی قلت کی وجہ سے، اشیاؤں کی کمی کی وجہ سے۔ he always treated people of inferior social status with kindness and affection، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمتر لوگوں کو یا معاشرے کی کمتر حیثیت والے لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور انتہائی شفقت یا مہربانی کے سلوک کرتے تھے۔ He never allowed his little page to be scolded، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے غلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کے چھوٹے غلام کو ڈانٹے۔ پیج مین چھوٹا غلام یا خادم۔ for his mistake if any، اگر اس کی کوئی غلطی تھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے خادم کو ڈانٹیں۔
انس رضی اللہ عنہ ٹیسٹیفائی ٹو ہے سبلائم کریکٹر. انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار کی گواہی دیتا ہے. I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. میں نے 10 سالوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. By Allah, he never ever said to me اف. اللہ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کیا. He never said harshly. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی کے ساتھ نہیں کہا Why did you do that? آپ نے وہ کیوں کیا ہے. اور why did you not do that? یا آپ نے وہ کیوں نہیں کیا. صحیح البخاری 5691، صحیح مسلم 2309. To the obedience of such a benevolent and merciful رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مہربان اور نیک نیت یا اتنے مہربان اور خیر خواہ نبوت کے فرمان برداری کے ساتھ the Lord has attached his own pleasure. اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو شامل کیا ہے. اتنے مہربان اور نیک نیت یا اتنے مہربان اور خیر خواہ نبی کی تابعداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو شامل کیا ہے. The Holy Quran says، مقدس قرآن فرماتا ہے، سے کہو او پرافٹ، اے پیغمبر، if you really love اللہ، اگر آپ حقیقت میں اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، then follow me، پھر میرے فرمان برداری کرو. اللہ will love you، اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا. and forgive you، اور آپ کو معاف کرے گا. your sins، اور آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو اے پیغمبر، اگر آپ حقیقت میں اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر میری پیروی کرو. اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا، آپ کو معاف کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. سورہ العمران ورس 31، سورۃ العمران آیات نمبر 31. It clearly shows that the pleasure of Allah Almighty can be achieved through following the footprint of His beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش و قدم کے پیروی کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے. Similarly، اسی طرح in another verse of the Holy Quran، مقدس قرآن کی دوسری آیات میں اللہ Almighty has enjoined، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے in whatever the messengers gives you، اور پیغمبر جو بھی آپ کو دیتا ہے take it، اسے لیجئے. یا اس کا مطلب کہ پیغمبر جو بھی حکم آپ کو کرتا ہے اس پر عمل کیجئے. in whatever he forbids you، اور جس چیز سے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کرتے ہیں، forbids منع کرنا. abstain from it، اس سے پرہیز کرے. abstain پرہیز کرنا. and fear اللہ، اللہ سے ڈرو. indeed Allah is severe in punishment، بے شک اللہ سزا دینے میں سخت ہے، یا بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. سورہ الحشر ورس نمبر 7، سورہ الحشر آیات نمبر 7. It has been made binding upon all، یہ سب پر فرض کیا گیا ہے یا یہ سب پر واجب کیا گیا ہے یا لازم کیا گیا ہے. بائنڈنگ فرض کرنا، واجب کرنا یا لازم کرنا. to obey، کہ ہم حکم مانیں. the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی in their lives، اپنی زندگیوں میں. یہ سب پر لازم کیا گیا ہے یا یہ سب پر لازم بنا دیا گیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو مانیں. since complete obedience is impossible، پس
مکمل تابعداری ناممکن ہے without having a thorough knowledge of سیرت طیبہ. سیرت طیبہ کے مکمل علم ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل تابعداری کرنا ناممکن ہے. thorough mean مکمل. hence it becomes mandatory. پس یہ لازم ہوتا ہے for Muslim youth مسلمانوں جوانوں کے لیے مسلمان جوانوں پر یہ لازم ہوتا ہے to acquaint themselves with سیرت طیبہ کہ اپنے آپ کو سیرت طیبہ سے آشنا کریں. acquaint mean آشنا کرنا یا واقف کرنا. the youth being the backbone of the body of ummah. جوان چونکہ امت کے جسم کے ریل کی ہڈی کے مانند ہے must follow the teachings of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ضرور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے پیروی کرنی چاہیے. and later ادب کے ساتھ and spirit اور جذبے کے ساتھ. پس مسلمانوں نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے ادب اور جذبے کے ساتھ to attain purity in their character. اپنے کردار میں پاکی لانے کے لیے مسلمان نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے چونکہ مسلمان نوجوان امت کے جسم کی ریل کی ہڈی کے مانند ہے. Okay, thank you so much. I hope you have enjoyed the lesson and you have learned something, and thank you.